بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اسلام جو ہے نا پاکیزہ مذہب ہے۔ اس نے ہر شعبے میں پاکیزگی کا حکم دیا ہے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور اس کے ذریعہ معاش میں بھی، یعنی کھانا بھی پاک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر عقل طیب پاک کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، اے الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول و پیغمبروں کو ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک اعمال کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اس طرح اللہ رب العزت جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ قید لگائی کہ پاک چیزیں، مال پاک ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الطیبات اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کھاؤ، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین پر نکالا ہے۔ حدیث میں بھی پاکیزہ روزی کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس شخص کا ذریعہ معاش حرام اور ناجائز ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے سارے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک اعمال کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر طے کر کے آتا ہے، براکندہ بال ہے، آسمان کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کا جسم کے حرام سے غذا دی گئی ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے اپنے لیے صرف پاکیزہ ہی کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اس لیے وہ صرف پاک ہی سے محبت کرتا ہے، خواہ کوئی عمل ہو یا کلام ہو، صدقہ ہو یا جو بھی اعمال ہو، وہ کیا ہو، پاک کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ یہی انسانوں کا حال ہے کہ جو پاک اور سعادت مند ہوتا ہے وہ صرف پاک چیز پر ہی راضی ہوتا ہے، اسی سے اس کی سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی زبان سے ایسا پاکیزہ کلام صادر ہوتا ہے جو بارگاہ الہی میں شرف باریابی پاتا ہے۔ ایسے شخص کو فحش گفتگو، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، ہر خبیث کلام سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ وہ صرف ایسے اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے جنہیں شریعت، عقل اور فطرت اچھا قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں تکلیف نہیں دیتا، ان کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلتا، ان کی اچھائیوں کو بھلاتا ہے، ان کی برائیوں کمزوریوں کو چھپاتا ہے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ پاکیزہ ہوتے ہیں، مثلا حلم، وقار، صبر، شکر، صدق، وفا، تواضع، رحمدلی، رحمت، سکینت، عفت، طہارت، جود و سخا، شجاعت، استغنا، محبت اور مروت، خورد و نوش کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کا پسند کرتا ہے، اور دوستی بھی ایسوں سے کرتا ہے جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ رشتہ بھی وہی کرتا ہے جہاں کردار عمل کی پاکیزگی ہوتی ہے، گویا وہ ہر اعتبار سے پاک ہوتا ہے، اس کی روح بھی پاک، بدن بھی پاک، اخلاق بھی پاک، عمل بھی پاک، کلام بھی پاک، کھانا بھی پاک، پینا بھی پاک، لباس بھی پاک، کلام بھی پاک، دوستی بھی پاک، آنا جانا بھی پاک، ٹھہرنا بولنا بھی پاک۔ یہ سعادت مند شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین حین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کے جان
فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ طیب اور پاک کی ضد خبیث ہے۔ جیسے طیب شخص ہر شعبے میں، ہر چیز میں، ہر اعتبار سے پاکیزگی پسند کرتا ہے، اسی طرح خبیث شخص کا جہت ہمہ وقت میلان خباثت کی طرف ہوتا ہے۔ دل میں بھی خباثت، زبان میں بھی خباثت، اعضاء میں بھی خباثت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، لیکن وہ سچی توبہ کے ذریعے ان جراثیم کو ختم کرنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ان پر خباثت اور نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو توبہ نہیں کر سکیں گے، طہارت اور خباثت دونوں مادوں کے ساتھ آخری عدالت میں پیش ہوں گے۔ انہیں گندگی سے پاک کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ جنت کوئی بھی ناپاک شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ دوزخ میں انہیں اتنی ہی دیر رکھا جائے گا جتنی دیر ان کا خبث یعنی دور ہو جائے گا، ان کے اندر کی خباثت دور ہو جائے گی۔ چنانچہ مشرک اور کافر کا عنصر بھی خبیث ہوتا ہے، خباثت اس کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوتی ہے، اس لیے وہ دوزخ میں رہنے کے باوجود خباثت سے پاک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہوگا۔ جیسے کتے کو اگر سمندر میں ڈال کر کئی بار غسل دے دیا جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرک پاک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر وہ دنیا میں کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پاک ہونا ممکن تھا۔ دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں پاک و ناپاک، حلال حرام کا امتیاز اٹھتا جا رہا ہے۔ دولت کی ہوس نے بہت سوں کو اندھا کر دیا۔ وہ صرف دولت کی طلبگار ہیں، چاہے وہ کسی بھی راستے سے، کسی بھی طریقے سے آئے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا تقویٰ صرف پانی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر پانی میں چڑیا گر کر مر جائے تو انہیں اس کی پاکی ناپاکی کی فکر ہوتی ہے، لیکن رزق میں بہاتی جتنا حرام بھی شامل ہو جائے تو انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ اگر یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ خبیث اور ناپاک مال سے کیا کیا نہ تو حج عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ خیرات پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے، نہ مساجد مدارس پر چندہ دینے سے وہ پاک ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہوتی ہے، گھریلو زندگی تلخیوں سے بھر جاتی ہے، سکون اور اطمینان ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نقطۂ ملحوظ رکھتے ہوئے ناپاک مال سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کیا خبیث مال، ناپاک مال، حرام مال، مشکوک مال، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔